اسی طرح ہم نے تعمیرات کرنی ہے تو اس تعمیر کے معاملات کو ہم نے اپنے لیے ساری ترتیب کے ساتھ رکھنا ہے، اور اس کی ترتیب یہ ہے، عمارات بنے گے، عمارت کی کنسٹرکشن ہوگی، کنسٹرکشن ہوگی تو گھر بنے گے، یہ انجینئر کا نظام ہے، انجینئر نہیں ہوں گے کنسٹرکشن کیسے ہوگی؟ اور اسی طرح ہماری مملکت ہے، اس کے لیے بیوروکریٹ چاہیے، اس کے لیے جرنیل چاہیے، اس کے لیے باقی لوگ۔ میں مانتا ہوں یہ ضرورت ہے، ملتان کے غیرت مندوں میرا سوال ہے یہ ضرورت کب تک ہے؟ اس ضرورت کا ٹل ٹائم کیا ہے؟ اس ضرورت کی دی اینڈ کیا ہے؟ اس ضرورت کا آخر کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اس وقت تک ضرورت ہے جب تک دل دھڑک رہا ہے، یہ اس وقت تک ضرورت ہے جب تک نبضیں چل رہی ہے، یہ اس وقت تک ضرورت ہے جب تک سانسیں جاری ہیں، یہ اس وقت تک ضرورت ہے جب تک آنکھ پھڑک رہی ہے، یہ اس وقت تک ضرورت ہے جب تک بندے کی زندگی قائم ہے، بندے کے سانس قائم ہے، بندے کا جیون قائم ہے۔ ہاں یہ مر گیا، اس کی روح کا تعلق اس سے کٹ گیا، جب یہ دنیا سے لا تعلق ہو گیا یہ ضرورتیں ختم ہو جائیں گی، پھر وکیل کی ضرورت کوئی نہیں ہے، پھر ڈاکٹر کی ضرورت کوئی نہیں ہے، انجینئر کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ججز کی ضرورت کوئی نہیں ہے، بیوروکریٹ کی ضرورت کوئی نہیں ہے، جرنیل کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر آگے بھی جہان ہے، آگے بھی زندگی ہے، آگے بھی لائف پارٹس ہے، اس کا کیا ہوگا؟ قبر میں کس انجینئر نے کام آنا ہے، قبر میں کس جرنیل نے کام آنا ہے، قبر میں کس ڈاکٹر نے کام آنا ہے، قبر میں کس وکیل اور جج نے کام آنا ہے، قبر میں کوئی بیوروکریٹ کام آئے گا۔ میری قبر کا کیا بنے گا؟ میری آخرت کا کیا بنے گا جب میں قبر سے اٹھوں گا؟ میرے حشر کا کیا بنے گا؟ میں میدان محشر میں پہنچوں گا، سوالات و جوابات کا کیا بنے گا؟ میرے رب کریم کے دربار میں ٹھہر کے اپنی زندگی کی کارگزاری سنانی ہے، کیونکہ میرے پاک نبی نے فرمایا پاؤں اس وقت تک زمین سے نہیں ہلیں گے جب تک پوچھا نہیں جائے گا مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں پہ لگایا تھا، زندگی کیسے رکھی تھی، کیسے گزاری تھی، تو نے حلال و حرام کے معاملات کیا کیے تھے، اللہ کی بات کہاں تک پوری کی، اپنے علم پہ عمل کہاں تک کیا؟ یہ سوالات ہوں گے، مجھے ان سوالات کے آنسر چاہیے، ان سوالات کے جوابات چاہیے۔ یہ جواب مجھے اسکول کی تعلیم سکھاتی ہے، یہ مجھے اسکول کی تعلیم بتاتی ہے، مجھے کالج کی ایجوکیشن بتاتی ہے، مجھے یونیورسٹی کی ایجوکیشن بتاتی ہے تو مسئلہ حل کر لو، میں مان لیتا ہوں۔ لیکن کہتے جی نہیں، آخرت کا تعلق تو اللہ کے قرآن سے ہے، آخرت کا معاملہ تو نبی کے فرمان سے ہے، تو نے دنیا میں بھی قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھانا ہے، قرآن سمجھنا ہے، قرآن سمجھانا ہے، قرآن پہ عمل کرنا اور کرانا ہے۔ میرے کہا ٹھیک ہو گیا، قرآن کریم سمجھنے کے لیے مجھے کوئی گائیڈنس چاہیے، مجھے کوئی رہبری چاہیے، مجھے کوئی رہنمائی چاہیے۔ کہتے وہ پاک پیغمبر کی حدیث ہے، وہ پاک پیغمبر کا فرمان ہے، وہ پاک پیغمبر کا پیغام ہے، وہ پاک پیغمبر کی زبان ہے، وہ تمہیں قرآن سمجھائے گی، قرآن کے رموز بتائے گی، قرآن کے راز سمجھائے گی، قرآن میں چھپی ہوئی باتیں حضور کی زبان سے سمجھ آئے گی۔ میں نے کہا حضور تک کیسے پہنچوں گا؟ کہتے حضور کے گھر کی زندگی کو پیغمبر کے اہل بیت بتائیں گے، پیغمبر کی باہر کی زندگی کو پیغمبر کے صحابہ بتائیں گے، میں نبی کے صحابہ، نبی کے اہل بیت تک یہ زندگی لینے کے لیے کیسے پہنچوں گا؟ کہتے اس کے لیے علوم چاہیے، اس کے لیے قرآن چاہیے، تفسیر چاہیے، حدیث چاہیے، فقہ چاہیے، صرف چاہیے، نحو چاہیے، منطق چاہیے، اصول چاہیے، بلاغت چاہیے، معانی چاہیے۔ اس کے لیے تمام علوم تمہیں پڑھنے ہوں گے، پھر تو قرآن پہ تدبر کرے گا، پھر قرآن پہ عبور رکھے گا، پھر اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے والا ہوگا، حضور کے فرمان کو آگے بتانے والا ہوگا۔ میں نے کہا میں قرآن پڑھوں گا، میں نے کالج میں تو حفظ کا نظام نہیں دیکھا، میں قرآن پڑھوں گا، میں نے اسکول میں حفظ کا نظام نہیں دیکھا، میں قرآن پڑھوں گا، میں نے یونیورسٹی میں قرآن کے حفظ کا نظام نہیں دیکھا۔ مجھے کوئی استاد ٹیچر، مجھے کوئی ماسٹر پر ماسٹر، مجھے کوئی ہیڈ ماسٹر، مجھے کوئی پرنسپل، مجھے کوئی ڈین، مجھے کوئی وائس چانسلر، مجھے کوئی پروفیسر، مجھے کوئی ڈاکٹر یہ پڑھاتے حفظ کراتے نظر نہیں آتا۔ میں نے حفظ کہاں کرنا ہے؟ کہتے تم نے مدرسوں میں جا
پڑھانا ہے، قاری کے سامنے بیٹھتا ہے، عالم کے سامنے بیٹھتا ہے، اس سے تو نے قرآن پڑھنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، میں نے قاری کے سامنے زانو تلمس طے کرنا ہے، میں گھٹنے بچھا کے بیٹھوں گا، میں نے قرآن پڑھ لیا ہے۔ اب قرآن کریم ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ رب کریم کے قرآن کا مطلب کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ کیا کہتی ہے؟ سورۃ البقرہ کیا کہتی ہے؟ سورۃ آل عمران کیا کہتی ہے؟ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، اینڈ پہ چلے جائیے تیسرا پارہ، یہ مجھے کیا بتاتا ہے؟ مجھے ٹرانسلیٹ چاہیے، مجھے ترجمہ چاہیے، مجھے ایکسپلینیشن اور تفسیر چاہیے۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ کہ عالم کے پاس جاؤ گے، عالم تمہیں قرآن کا ترجمہ بتائے گا، عالم تمہیں ترجمہ سمجھائے گا۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا، اب مجھے حدیث سے اس کی معلومات بھی تو چاہیے، کیونکہ میں نے ترجمہ پڑھا تو رب کے قرآن نے مجھے بتایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ قرآن کا ترجمہ تشریح سمجھنی ہے، محمد الرسول اللہ کے دربار پہ آنا پڑے گا، تشریح تمہیں زبان محمد مصطفیٰ بتائے گی۔ میں نے کہا میں نے حضور کی حدیثیں سمجھنی ہے، کہتے شیخ الحدیث کے پاس جاؤ گے وہ تمہیں حدیث پڑھائے گا، شیخ التفسیر کے پاس جاؤ گے وہ تفسیر پڑھائے گا، تمہیں مسائل پڑھنے ہیں، شیخ الفقہ کے پاس جائے گا تمہیں فقہ پڑھائے گا، پھر تو نے دورہ حدیث کر کے عالم بننا ہے۔ اب میں نے فتویٰ سیکھنا ہے، مفتی کے پاس جاؤں گا، حدیث پڑھانی سیکھنی ہے، محدث کے پاس جاؤں گا، تفسیر پڑھانی سیکھنی ہے، مفسر کے پاس جاؤں گا، میں نے اس مسئلے کو ناقص کرنا ہے، میں نے تخصص فی القضاء کرنا ہے۔ بھئی یہ کہاں ہوگا؟ کہتے ہیں مدرسے میں ہوگا، داڑھی والا، ٹوپی والا، پگڑی والا، دین والا تمہیں یہ پڑھائے گا۔ میں نے کہا میں یہ پڑھوں گا، لیکن میں نے تو کالج یونیورسٹی اسکول پڑھا ہے، وہاں تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ دنیا تک تھا۔ یہ جو نظام قرآن ہے، نظام مدارس ہے، نظام حدیث ہے، نظام دین ہے، یہ دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ ملتان کے غیرت مندو اسکول پڑھتے پڑھاتے ہو، بچوں کو پڑھتے پڑھاتے ہو، دنیا کی ضرورت ہے، اسکول کے معاملات میں دنیا کی ضرورت کی وجہ سے تم نے اپنی اولاد کو داخل کرایا۔ یہ جامعۃ الحسنین تمہیں دعوت دے کے کہہ رہا ہے، وہ تعلیمیں پڑھاتے ہو جس کا اثر اس دنیا تک، وہ تعلیمیں سمجھاتے ہو جس کا اثر اس دنیا تک، وہ قرآن کیوں نہیں پڑھاتے جس کا اثر دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے؟ وہ حدیث کیوں نہیں پڑھاتے جس کا تعلق دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے؟ وہ دین کیوں نہیں سمجھاتے جس دین سے تمہاری اولاد کے، تمہارے اباؤ اجداد کے قبر کے سوالات بھی حل ہوں گے، آخرت کے سوالات بھی حل ہوں گے؟ تو پتہ چل گیا یہ مدرسوں کی تعلیم وہ ہے جس کا اثر دنیا کو چیرے گا، قبر تک جائے گا، قبر سے نکلے گا، آخرت تک جائے گا، آخرت میں پہنچے گا، جنت کے درجات تک لے کے جائے گا۔ تو پھر طے کرنا ہے، دنیا پڑھی، دنیا کی وجہ سے دین پڑھیں گے، محمد الرسول اللہ کی وجہ